حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا، میں تو وہاں نہیں تھا، جو مولوی صاحب وہاں موجود ہوگا اس کو پتہ ہوگا، بہرحال مجھے پتہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اب شیعہ کی روایات اور ان کے کثرت سے بیان کرنے سے ہمارے بعض اہل سنت بھی ان کی نقل میں بات کہہ جاتے ہیں۔ پہلے ٹھنڈے دل سے آپ بات کریں کہ جب کرب و بلا کا میدان تھا، ایک طرف یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں، اور ایک طرف سیدنا حسین کا مظلوم و مقہور قافلہ تھا جو 72 نفوس مشتمل تھا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ٹھنڈے دل سے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ جی شمر نے 3 دفعہ تلوار یوں کھینچی اور 3 دفعہ یوں کھینچی، پھر سر نیزے پہ چڑھایا اور سر سے نیزے پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ یاسین آپ نے پڑھی، یہ روایت آپ کو کس نے کی ہے؟ حضرت حسین کا تو کوئی بچہ ہی نہیں، سارے شہید ہو گئے، صرف زین العابدین ہیں جو بیمار تھے، یا اہل بیت ہے، خواتین ہیں، وہ خیموں میں تھیں۔ یہ روایت کس نے کی ہے؟ اگر یزیدی جماعت میں سے تھا تو اس کی کیا روایت قبول ہے؟ اچھا اگر وہ یزیدی بھی نہیں تھا، حسینی بھی نہیں تھا، وہ تمہارے آج کل کے رپورٹر کی طرح کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ میں نیزے کا فوٹو کھینچ لوں، وہ کون تھا؟ یہ تو میرا بھائی بالکل 100%، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، محدثین تو اتنے محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوفی راوی آ جائے تو 99% تو اس کو جھوٹا سمجھنا، 1% میں بھی شک رکھنا۔ تو اب ان کی روایت کو بیان کیا جائے، یہ تو محض محفل کو گرمانے کے لیے قصے بنائے ہوئے ہیں ذاکروں نے۔ تو ایک مثال مشہور ہے نا جی، ایک ذاکر بیچارہ کہیں پٹھانوں کے علاقے میں پھنس گیا، انہوں نے بلایا اس کو محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے پٹھانوں نے۔ اب اس غریب نے جو اس کو آتا تھا، اس نے بڑے بڑے مرثیے بھی پڑھے، بڑے بڑے مظالم یزید کے بیان کیے، لیکن پٹھان چپ کر کے بیٹھے، روتے ہی نہیں۔ اب وہ غریب ڈر گیا، اس نے کہا کہ جب تک مجلس میں یہ لوگ جب تک شیعہ رلائیں نا جی، پیسے نہیں ملتے۔ ان کا سب سے بڑا کامیاب وہی ہوتا ہے جو مجلس کو پھڑکا دے ایک دفعہ اور مجلس میں ماتم شروع ہو جائے۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ بڑی سخت قوم ہے، ان کو رونا نہ آیا تو مجھے تو پیسے نہیں دیں گے۔ تو آخر میں اس نے پھر یہی کہا کہ بھائی کتنا بڑا ظلم ہے کہ یزید ظالم نے حضرت حسین کی فوج کی نسوار بھی بند کر دی۔ اب پٹھانوں کو چوٹ لگی نسوار پر، اچھا نسوار پہنچے بند ہو گیا، اب رونا شروع کر دیا۔ اب کس نے نسوار کھانی تھی اور کس نے بند کرنی تھی؟ مقصد تو رلانا تھا نا، رلا دی۔ اسی طرح ایک ہوتے تھے شمسی، مظفر شمسی، شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کا عاشق تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، کمیونسٹ بھی ہوتے تھے، دہریے بھی ہوتے تھے، شاعر بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، طالب بھی ہوتے تھے، اہل بدعت بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے۔ شاہ جی مرنج آدمی تھے، ان کی مجلس میں سب بیٹھتے تھے۔ ایک بہت بڑے خطیب تھے، میں نام تو نہیں لکھتا ان کا، بتاتا ان کا، حضرت سے بے تکلفی میں کہنے لگا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ ملتان کے جوتے جو ہیں خود سے بڑے اچھے بنتے ہیں۔ انہوں نے ہاں بھائی ہے تو صحیح، ہم بلا لیتے ہیں کسی کو۔ ان نے کسی کو بلایا، موچی کو، اس نے حضرت کے پاؤں کی پیمائش لے لی۔ اس نے کہا حضرت ایک دن میں
اچھی چیز تو پھر کم سے کم ایک ہفتے میں بنے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہفتے کے بعد آ کے لے لوں گا۔ جب جانے لگا تو دیکھو حضرت اجازت اگر ہو تو ہمارے اپنے گھر میں گائے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، ہم خود اپنا خالص گھی بناتے ہیں، اجازت ہو تو میں آپ کے لیے کچھ گھی لے آؤں۔ اور میں کہا ٹھیک ہے، تم میرے دوست ہو، دوستوں سے تو میں لیتا ہوں۔ وہ جب ہفتے کے بعد آیا نا جوتے دینے کے لیے تو حضرت نے اس کو خط لکھا کہ گھی لے کے آ جاؤ، جوتے تیار ہیں۔ اب ایک محاورہ تھا نا کہ گھی لے کے آ جاؤ، جوتے تیار ہیں، تمہیں مارنے کے لیے تیار ہیں، پہنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ باتیں ہیں، اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، ورنہ اختر کی بات کچھ بھی نہ تھی۔ حضرت حسین مظلوم تھے، شہید ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ان کی شہادت کو ایسا رنگ دینا کہ آپ کی بیویوں کا نعوذ باللہ پردہ نہیں تھا، بغیر پردے کے ان کو چلایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ آپ کو پتہ ہے یزید کی بیوی تو کی قریبی رشتہ دار تھی، اس نے جب پتہ لگا کہ حضرت حسین کے گھر والے آئے ہیں تو اس نے تو وہاں سے ایسی چیخ ماری کہ یزید ڈر گیا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اہل بیت رسول کا یہ عالم ہے۔ تو اس لیے بہرحال وہ مظفر شمسی کہنے لگا، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مجلس میں بہت بڑے بڑے لیڈر آئے ہوئے تھے، اب سب نے قصہ بیان کر دیا کربلا کا، آخر میں میری تقریر تھی، کوئی موضوع رہ نہیں گیا، میں کیا تقریر کروں؟ آخر میں نے یہی سوچا کہ چلو جی میں پھر لاشوں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت حسین کی لاش کیسے اٹھائی گئی، نیزے پہ کیسے لٹکایا گیا۔ بہت لوگوں نے ماتم کشنا شروع کر دیا، کبھی علی اکبر کی لاش میں اٹھا رہا تھا، کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا رہا تھا، کبھی حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکا رہا تھا، کبھی حضور کے گھر والوں کو بغیر پردے کے یزید کے گھر میں دکھا، لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ میں 101% جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لیے حضرت گزارش یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ تعریف نہیں ہوتی، اس میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ جو صحیح روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کو جب قتل کیا حجاج نے، آپ کا سر مبارک جو ہے یہ باب اجیاد کے باہر اس نے لٹکا دیا کہ لوگ دیکھ کے عبرت پکڑیں۔ بی بی اسما ان کی ماں جب گزری، دیکھا کہ بیٹے کا سر ہے، فرمایا اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا۔ ان کے واقعات ہیں جو صحیح روایات میں ثابت ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا 40 دن تک پانی بند ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں تو اختلاف ہے، بعض محققین نے تحقیق کی ہے کہ جب حضرت حسین چلے ہیں کربلا تک، پہنچتے ہی شام تک شہید ہو گئے، تو پانی کب بند ہوا ہے؟ انہوں نے سفر گنا ہے کہ کتنا سفر ہے اور ایک آدمی ایک دن میں کتنا سفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کے ملک میں کراچی سے لے کر طورخم تک محرم میں گھوڑے نکالے جاتے ہیں، دلدل نکالے جاتے ہیں، حضرت حسین نے تو اونٹوں پہ سفر کیا تھا، گھوڑا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ کہاں سے لے آئے ہیں دلدل شریف؟ تو اس لیے یہ ڈرامے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر لوگ جو ہیں اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایک انگریز وائسرائے گورنر پنجاب جو ہے وہ مقرر ہو کے آیا، اچھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا، وہ لاہور اسٹیشن پہ جب اترا تو دیکھا کہ لوگوں نے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں اور زنجیریں مار رہے ہیں، مٹیاں سر پہ ڈال رہے ہیں اور سینے پہ تھپڑ مار رہے ہیں، منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں۔ وہ غریب ڈر گیا، اس نے اپنے ADC سے پوچھا کہ کیا ان کو میرا گورنر بننا نامنظور ہے، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت، یہ آپ کے گورنر بننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اپنے ہیرو حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کب شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو 1200 سال سے بھی زیادہ گزر گئے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے، یہ آج جو ماتم منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت نہیں خبر تو ہے بس۔ انہوں نے کہا پھر اس قوم کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔
کہ جن کو اپنا ہیرو بھی کہتے ہیں پھر اس کا ماتم بھی کرتے ہیں۔ جب حسین شہید ہے تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے اسلام ہر کربلا کے بعد۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک شعر میں حق ادا کیا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ حسین نے گردن تو کٹا دی لیکن ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بھی لا الہ الا ہست حسین، اللہ کی توحید پہ عمل کر کے دکھلا دیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، باطل کے آگے کبھی نہیں جھک سکتے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ لیکن تعریف وہ کرو جو حق ہو، جو صحیح ہو، اپنی قصے کہانیاں نہ بڑھاؤ، نہ ڈرامے لوگوں کو سناؤ۔ اگر کسی مولوی صاحب نے کہا ہے تو میں اس سے یعنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی کچی باتیں نہ بیان کیا کریں جس سے اہل سنت کو نقصان ہوتا ہے اور شیعہ کو فائدہ